جی ناظرین، آپ سب کو اس وقت چلتا ٹی وی کی جانب سے عید مبارک۔ ہمارے ساتھ اس وقت طلت خان ادبی گھر ارونگ ٹیکساس سے موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عید ان کی کیسی گزری، خاص طور پہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا ہے، اس میں آلموسٹ تقریباً سبھی لوگ بہت زیادہ گھروں کے اندر ان کی زندگی مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں طلت خان ادبی گھر ارونگ کی طرف۔ جی طلت خان۔ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم منیر صاحب، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ خوشیوں سے بھری، پھولوں سے ڈھکی، خوشبو میں بسی، رنگوں سے سجی، تاروں میں چھپی، سپنوں میں ڈھلی، شبنم سے دھلی تمام خواتین حضرات کو، عید چلتا ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ عید کچھ حوالوں سے مختلف تھی جو عیدیں ہم اس سے پہلے زندگی میں گزارتے آئے ہیں، تو ان عیدوں سے یہ عید مختلف تھی۔ نہ اس عید میں ہمیں مسجد جانے کا ثواب ملا کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھتے، وہاں اپنی فرینڈس اور فیملیوں سے ملتے، وہ بھی نہیں ہوا، اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا جو کہ عید کا ایک خاص تحفہ ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ گلے ملنے ملانا اور ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے گھر سے ملنا ملانا ہی بہت کم ہوا، اور پھر صرف کچھ لوگوں کو اپنے گھر اکٹھا کر کے ہم نے عید منائی۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ عید گزر گئی، لیکن وہ برکات، وہ مسرتیں، وہ خوشیاں جو عام عیدوں کی ہوتی ہیں، مجھے لگا کہ ہم ان سب سے اس دفعہ محروم رہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ ہمارے گھر کے اندر لوگوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمارے فیملی ممبرس کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا اس عید پہ۔ لوگ زیادہ باہر نہیں نکلے، گھر کے اندر ٹائم گزارا انہوں نے۔ تو کیا کوئی یہ ایک پازیٹیو آپ کو اسپیکٹ نظر آ رہا ہے اس عید کا؟ جی ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ایکسپیکٹ یہ ہے کہ تمام فیملی ممبرز اس عید میں ایک دوسرے کے بہت قریب رہے، بلکہ عید سے پہلے ہی جو عرصہ ہم نے گزارا ہے 2 مہینے کا، اس عرصے میں آپس میں بہت زیادہ انٹریکشن فیملی کا بڑھا، فیملی ممبرز کا بڑھا، اور اس عید پہ بھی بہت وہی جوش و خروش دیکھنے میں آیا کہ سب ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو یہ ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے، کہنا چاہیے کہ ہاں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا بہت اچھا موقع ملا۔ تو ابھی جیسا کہ آپ ادبی گھر ارونگ سے آپ کا تعلق ہے اور ادب سے آپ کا بہت لگاؤ ہے، اور آپ پوئٹری بھی کافی دل جمی کے ساتھ انٹرسٹ لیتی ہیں اس کے اندر، تو آپ اس عید کے حوالے سے ابھی آپ ایک آرگنائز بھی کر رہی ہیں، ایک مشاعرہ بھی آرگنائز کر رہی ہیں لائیو ورچوئل، کیونکہ آج کل ورچوئل زمانہ ہے گیٹ ٹوگیدر، تو شاید اب ممکن نہ ہو جب تک کوئی ویکسینیشن نہیں آتی کرونا وائرس کی، اور اس طریقے سے ممکن نہ ہو۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح کا یہ مشاعرہ جو چلتا ٹی وی کے اوپر آپ ایز اے آرگنائزر اور ایز اے جو ہے نا اس کو ارینج کریں گی؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ اب تمام چیزیں ورچوئل ہو گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک تھرو بیک آ گیا ہے کہ اب ہم ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ آ گئے ہیں، اور ہم ٹیکنالوجی پہ زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے کہ پچھلے چند مہینوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر طرف زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، اسکائپس میٹنگ ہو رہی ہیں، اور ویب ایکس میٹنگز ہو رہی ہیں، اور گوگل میٹنگز ہو رہی ہیں۔ سو دیر آر سو مینی ویز ٹو کنیکٹ ٹو ایچ ادر۔ تو اب محفلیں بھی اسی طرح ہوا کریں گی جیسے پہلے ہماری فزیکل محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ہر مہینے 2 مہینے میں ہمارے مشاعرے ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، نشستیں ہوتی تھیں، لیکن اب فار دا ٹائم بینگ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ نیئر فیوچر میں ود ان 1 اور 2 منتھ سب چیزیں دوبارہ ویسے ہی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اب جیسا کہ ورچوئل دور ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مشاعرہ بھی اب انشاءاللہ تعالی ورچوئل ہوگا، ہماری نشستیں بھی ورچوئل ہوں گی، اور یہی سب کچھ آج کل ہو رہا ہے، تو ہم بھی اسی طرح آگے بڑھیں گے اور اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے۔
جی طلعت خان ادبی گھر ارونگ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے، اور اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں، عید پہ اتنا مزہ آتا تھا، لوگ گریٹنگ کارڈ بھیجتے تھے، اور آج عید ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ تو کیا آپ کیا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پرانی عید اور جو نئی آج کل عید، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد کی عید، اتنے زیادہ جو ڈفرینس ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے زمانے میں جو عید ہوتی تھی، ہمارے زمانے سے مطلب جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، اس زمانے میں جو عیدیں ہوتی تھیں، تو اس زمانے میں نہ ٹیکسٹ ہوتے تھے، نہ ہی میسیجز ہوتے تھے، نہ SMS ہوتے تھے، تو بس عید کارڈ پہ ہی سارا انحصار ہوا کرتا تھا، اور پھر ان عید کارڈوں میں جو ہم اشعار لکھا کرتے تھے وہ بھی ہماری پسند کے ہوتے تھے۔ اس وقت تو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، جیسے کسی عید کارڈ پہ ہم نے لکھ دیا شاید تم آؤ اسی انتظار میں، اب کے برس بھی عید میں نے تنہا گزارتی، اب کچھ پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم نے عید کارڈ میں ایک شعر لکھا ہے اپنی دوست کے لیے، اور حالانکہ اس دوست سے ہماری شام کو ملاقات بھی ہو رہی ہے یا دوسرے دن ملاقات ہو رہی ہے۔ تو لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے، تو اب اس وقت کے حساب سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اب بالکل ہر چیز بدل گئی ہے۔ اب شعر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عید کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ عید کی شام ہو جائے میرا SMS اوروں کی طرح عام ہو جائے، یعنی کہ SMS کی پڑی ہوتی ہے کہ وہ کہیں عام نہ ہو جائے، سارے موبائل نیٹ ورک جام نہ ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ سارے موبائل نیٹ ورک جام نہ ہو جائیں، میری طرف سے تم کو عید مبارک۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شعروں میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس طرح کے شعر اب اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کچھ سال پہلے لوگوں کا کافی خرچہ آتا تھا گریٹنگ کارڈ خریدنے میں، بھیجنے میں، لوگ واقعی ٹائم صرف کرتے تھے سلیکٹ کرتے ہوئے گریٹنگ کارڈ کو۔ آج کل تو کافی بچت ہو گئی ہے، لوگ صرف ایک SMS ہے، وہ بھی ایک کو نہیں، پورے پورے گروپ کو بھیج دیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں، اور بات کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا لوگوں کے ساتھ، اور جسٹ ایک گریٹنگ کارڈ کا بھی زمانہ چلا گیا، آپ صرف SMS اور واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ ساری چیزیں ہیں جو جی، ورچوئل منیر صاحب، میں تو بس اپنے دوستوں کو دیکھیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوستوں، چپکے سے چاند کی روشنی چھو جائے آپ کو، دوستوں چپکے سے چاند کی روشنی چھو جائے آپ کو، دھیرے سے یہ ہوا بھی کچھ کہہ جائے آپ کو، جی کیا کہنے ہیں دوستوں طلعت خان ادبی گھر ارونگ کے، بہت دھیرے سے یہ زبردست۔ ہوا بھی کچھ کہہ جائے آپ کو، دل سے جو چاہتے ہو وہ مانگ لو خدا سے، دل سے جو چاہتے ہو وہ مانگ لو خدا سے، ہم بھی مل کر کریں گے دعا آپ کے لیے۔ زبردست زبردست زبردست۔ تو آپ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ پوئٹری اور اس سے بہت زیادہ ادب سے بہت زیادہ دلچسپی ہے تو ایکچولی منیر صاحب، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو ورچوئل دوسری نشست ہوگی، جو مشاعرہ ہوگا، وہ ہم 1 جون کو انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں، سنڈے والے دن اراؤنڈ 2 o'clock۔ تو میری گزارش ہوگی کہ تمام چلتا ٹی وی کے دوستوں سے اور تمام ادبی دوستوں سے کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور صاحب کیونکہ ادب کے لوگوں کو اس وقت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھیں اور وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ادب کو تھوڑا سا فروغ دیتے تھے، کیونکہ ادب کے جتنے بھی لوگ ہیں ٹیکنالوجی میں، نہ صرف ادب کے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کی ہے ٹیکنالوجی کو، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت سارا جو ہے نا لوگ اس کو، اب کرونا نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ آن لائن ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے، وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ادب کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ادب کے لوگوں کو، جن کا ادب کے ساتھ شوق ہے، ان کو اس جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم آپ کے طلعت خان ادبی گھر ارونگ آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اس جو ہے نا انیشیٹو کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے
ایسے لوگ جو اساتذہ ہیں خاص طور پہ ڈیلس کے اندر ادب کے حوالے سے، ان کو ایک ورچوئل پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹائم کی بہت کمی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا لوگوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، ویکنڈ کا ایک تھوڑا سا عرصہ آتا ہے، اور وہ بھی فیملی میٹرز کے اندر اتنا زیادہ وہ انوالو ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائم ایسے فلائی کر جاتا ہے، ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی ٹریننگ پرووائڈ کر سکیں گی اور ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کر سکیں گی، جس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو کر لوگوں کو اور آنے والی جنریشن کو ادب کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ جی، یہ بس ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف گامزن رہے۔ تو جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے، خاص طور پہ جو عید آپ کی گزری ہے، اس عید کے اوپر آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر کی، آپ کوئی آؤٹ سائڈ آپ نے کوئی ڈنر شنر کیا؟ نہیں، اس عید پہ تو کچھ ایسا نہیں ہو سکا، ہم آؤٹ سائڈ نہیں جا سکے، کہیں ہم نے ڈائن ان نہیں کیا، کیونکہ آلموسٹ تمام ہمارے دیسی ریسٹوران بند تھے ڈائن ان کے لیے، سوائے چند ایک کے، تو کچھ مناسب نہیں لگا۔ ہاں، گھر میں تھوڑی سی گیدرنگ کی، 2-4 فرینڈز آئیں تو ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزر گیا۔ اور ان حالات میں جبکہ ہر طرف آپ دیکھیں کہ مجھے تو ہر طرف دکھ اور تکلیف زیادہ نظر آتی ہے، پریشانیاں زیادہ نظر آتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ اور زیادہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی، جو کچھ بھی کیا بہت جی خوب۔ جی، اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ہر آزمائش کے بعد ایک اچھا وقت بھی آتا ہے، اور ہم سب لوگ ایز اے مسلم پر امید ہیں کہ یہ جو آزمائش جو اس وقت ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں پہ کچھ زیادہ ہے، کیونکہ مساجد اور عبادت گاہوں کے اندر، اور خاص طور پہ فیملی ہمارا کلچر ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اور بزرگوں کے ساتھ قریب قریب بیٹھنا، تو کافی چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور ہماری بھی دعا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس کرائسس سے باہر نکلیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ طلعت خان ادبی اروند سے، تو عن قریب میں کچھ لائنیں سنانا چاہتی ہوں اگر ٹائم ہے جی تو۔ جی 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 بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ عید اب کے برس جو آئی ہے، رنج و غم کے تحفے سمیٹ لائی ہے، سچ بتاؤ سچ بتاؤ کروڑوں گھروں کے ملبے پہ، کس اذیت سے تم نہ گزرو گے، یقین واثق ہے مجھ کو تم ہنس نہ سکو گی، رو دو گی، اونچے پانیوں سے زندگی کے رنگ ڈھل چکے ہیں جب، اونچے پانیوں سے زندگی کے رنگ ڈھل چکے ہیں جب، بے حسی کے سہارے چہرے کھل چکے ہیں جب، کھل چکے ہیں جب، بے حسی کے سارے چہرے کھل چکے ہیں جب، ہزارہا جن کو بجھ کے رل چکے ہیں تو، ہزارہا جگنوں بجھ کے رل چکے ہیں تو، بتا اپنے دامن میں کتنی روشنیاں بھر لائی ہو، عید اب کے برس جو آئی ہے، رنج و غم کے کتنے تحفے لائی ہے، عجب قسم پرسی کا عالم ہے، عجب قسم پرسی کا عالم ہے، یہ وقت کتنا ظالم ہے، میسر دیوار کا سایہ نہیں، میسر دیوار کا سایہ نہیں، ایسے میں تیری آمد مجھ پہ یہ منکشف ہوا، ایسے میں تیری آمد پہ مجھ پہ یہ منکشف ہوا، نہ مہرباں ٹھہری آبودانہ و ہوا، نہ مہرباں ٹھہری آبودانہ و ہوا، عید اب کے برس جو آئی ہے، رنج و غم کے تحفے سمیٹ لائی ہے۔ تو یہ ایک اوور آل ویو ہے کہ ہمارے عالم اسلام میں آج کل جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یہ پوئٹری جی ہے۔ جی، بہت زبردست آپ کی پوئٹری، اور جو
آپ کی فیلنگ انڈرسٹینڈ کرتی ہے پوری آن لائن کمیونٹی بھی اور باقی لوگ بھی. تو آپ جیسے لوگ احمد پوری طرح پر امید ہیں کہ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں گے اور اپنی فیلنگز کو بیان کرتے رہیں گے. تو جی طلعت آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عنقریب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آن لائن ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا منیر صاحب. اللہ حافظ.